بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. وقال تعالی ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. جمعیت الحدیث جیتانہ کے ذمہ داران، بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، دنیا کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، ایک حقیقت جسے سارے لوگ ماننے پر مجبور ہیں وہ ہے کہ ہر جاندار کو، ہر انسان کو موت آنی ہے. اس کا علاج دنیا کے کسی طبیب، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. جو بھی شخص پیدا ہوا ہے اسے موت کے منہ میں جانا ہے. اب مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس سلسلے میں بعض مذاہب کے الگ الگ نظریات ہیں. ایک کم تعداد ہی صحیح ملحدین کا خیال ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی بس یہیں تک محدود ہے، مر کھپ کے یہیں ختم ہو جانا ہے، جینا یہاں مرنا یہاں. یہ کائنات، انسان اور سارے موجودات یہ ایک اتفاق سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. کوئی طاقت، قوت اس کو پیدا کرنے والی نہیں ہے، اس نظام کو چلانے والی نہیں ہے. لیکن یہ ایسا خیال ہے جس کی نہ آسمانی کتابیں تائید کرتی ہیں، نہ انسان کی عقل اسے قبول کرتی ہے، نہ فطرت پر اس کا کوئی صحیح اثر مرتب ہوتا ہے اسے قبول کرتی ہے. ایک خیال بعض مذاہب کے پنرجنم والا ہے، جیسے ہندو مذہب، بدھ مذہب، جین مذہب، سکھ مذہب. ہندوستانی مذاہب میں عام طور سے تناسخ ارواح، جس کو پنرجنم، آواگمن کہتے ہیں، یہ مذہب مانا جاتا ہے. میں اس میں بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ خیال اور یہ عقیدہ بھی ایسا ہے جس کی عقلی بنیاد پر، سائنسی بنیاد پر یا کسی آسمانی کتاب کی دلیل کی بنیاد پر تائید نہیں ہوتی. انسان کے لیے یہ بھی کوئی مؤثر کردار نبھاتا نہیں ہے. لیکن جو آسمانی مذاہب آج موجود ہیں، اسلام جو غیر محرف ہے، اور نصرانیت جسے ہم عیسائیت کہتے ہیں، اور یہودیت، ان مذاہب کے یہاں مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے صاف اور واضح طور پر جو عقیدہ پایا جاتا ہے اسے ہم ایمان بالآخرہ سے متعلق کہتے ہیں یا نام سے موسوم کرتے ہیں. آخرت پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کی 6 بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے، اور انسان کے کردار کی تعمیر میں، اچھا بننے میں، مکمل اور صحیح آدمی بننے میں اس عقیدے کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اب قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں پائیں گے کہ کوئی تعلیم، کوئی بات بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر کے دین پر ایمان ہے تو ایسا کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف اسے پلٹا دو، لوٹا دو، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے اختلاف کو حل کرو. آگے اللہ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس حکم کو مان لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیحین وغیرہ میں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مہمان نوازی کرے.
جو آخرت پر اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یا اپنی زبان سے یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اچھی بات نہیں کر رہا ہے یا خاموش نہیں رہ رہا ہے، بری باتیں کر رہا ہے، تو اس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ مہمان نوازی نہیں کرتا، مہمان کی خاطرداری نہیں کرتا اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق، تو اس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایمان ہوگا تو یہ عمل بھی پایا جائے گا۔ تو آخرت پر ایمان ہمارے ایمانیات کا ایک بنیادی جز ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ انسان کی صلاح، اچھائی، سدھار اور اچھا انسان بننے کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یا پنرجنم وغیرہ کو مانتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کو اگر بیان کیا جائے وہ باتیں جو ان کے پنرجنم کی ہے تو ان کے دل و دماغ میں ویسا خوف، ویسا ڈر پیدا نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر وہ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ جبکہ آخرت پر ایمان رکھنے والا حقیقت میں اگر ایمان والا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے، اس کے سامنے جواب دہی کے احساس سے اگر اسے گناہوں سے ڈرایا جائے تو وہ ڈر جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کرتا ہے۔ ایمان بالآخرہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ہے، اور اس بنیاد کی بڑی تفصیل ہے۔ ایمان بالآخرہ میں کوئی ایک چیز نہیں بلکہ متعدد چیزیں شامل ہیں۔ انسان کے آخری انجام جنت اور جہنم میں، جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان کو ماننا، جنت اور جنت کی نعمتیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان کو ماننا، یہ ایمان بالآخرہ کے اندر شامل ہے۔ اس سے پہلے میدان محشر کے واقعات اور معاملات، حساب کتاب، انہیں ماننا یہ ایمان بالآخرہ میں شامل ہے کہ تمام مردے پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، یہ آخرت پر ایمان میں داخل ہے۔ سور کا پھونکا جانا، پہلے سور میں تمام دنیا کا فنا ہونا، اور پھر اس سے پہلے انسان کی موت اور موت کے بعد کی زندگی جس کو ہم برزخی زندگی کہتے ہیں، جس کو قرآن نے استعمال کیا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی۔ یہ برزخ کو ماننا قرآن نے اور حدیثوں نے جس طرح سے بیان کیا ہے ویسے ہی ماننا یہ ایمان بالآخرہ میں شامل ہے۔ بلکہ اہل علم نے قیامت کی علامتوں کے بیان اور دنیا کے فنا ہونے سے پہلے کے جو فتنے اور معاملات حدیثوں میں قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ماننے کو بھی ایمان بالآخرہ میں شامل مانا ہے۔ تو یہ ایمان بالآخرہ ہمارے ایمانیات کا بنیادی جز ہے، اور اس میں ایک چیز ہے مرنے کے بعد کا سوال، جو میں نے شروعات کی کہ مرنا سب کو ہے اور یہ بات سب مانتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ قرآن حدیث جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے سے پہلے کا ایک ایسا وقفہ ہے جس کو قرآن نے برزخ کہا۔ برزخ جس کا ترجمہ ہم پردہ، آڑ، رکاوٹ، درمیان میں حائل چیز سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس جب موت آتی ہے، کافر، مشرک، گنہگار آدمی کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، دنیا میں تھوڑی اور مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جو کچھ چھوڑے رکھا تھا وہ نیک عمل کر لوں۔ اب تھوڑی سی مہلت دے دے، موت کو تھوڑا سا پیچھے اور ٹال دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بس ایک بات ہے جس کا وہ کہنے والا ہے، کہنے والا کہے گا، یہ مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے شاید جیتانہ میں بھی بیان کیا وقت کی اہمیت والعصر کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی۔ اس وقت کا اندازہ کتنا اہم ہے، ہم کو جو ٹائم ملا ہے آج زندگی میں، جو موقع ملا ہے، یہ کتنا قیمتی ہے، اس کا اندازہ لگانا ہے تو اس کیفیت کو یاد کیجیے۔ یہ کیفیت سورہ منافقون کے آخر میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ انسان کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، جب موت کا وقت آتا ہے حتی اذا جاء اجلہم، جب موت کا وقت آیا، مقررہ وقت آیا، تو وہ کہتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں پروردگار کہ مجھ کو تھوڑی سی اور مہلت دیتا، تھوڑا وقت قریب ہی تک تھوڑی مہلت اور دے دیتا۔
تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم میں سے آپ جتنے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہماری موت کا وقت آیا، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کریں کہ پروردگار یہ مقررہ وقت جو ہے اس میں تھوڑی سی چھوٹ دے دے، اور اللہ کی طرف سے یہ جواب ملے گا۔ ایک لمحہ، ایک سانس جو اللہ کے یہاں سے مقرر ہے، اس میں ایک لمحہ اور ایک سانس بھی زائد نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ جب کسی کا مقررہ وقت آتا ہے، قرآن نے کئی جگہ فرمایا، تو نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ کتنا، ایک لمحہ اگر ہم مدت اس وقت مانگیں گے تو اللہ کی طرف سے نہیں ملے گی۔ یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے وقت، جس کو ہم ضائع کرتے ہیں بیکار کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، غفلت اور بے حسی میں، دین سے دوری کے حالت میں۔ وقت کی قیمت اور اہمیت سمجھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بندہ یہ کہے گا کہ مجھے واپس لوٹا دے، کہ جو میں چھوڑا رکھا تھا اب کچھ اچھے عمل کر لوں، ابھی ہم کو صحت ہے، طاقت ہے، موقع ہے، تو ہم نیک اعمال کریں۔ مرنے کے وقت تو تمنا کریں گے، اللہ سے التجا کریں گے، کوئی سنوائی نہیں۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے بس۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے سامنے اب جب موت کا گھونٹ وہ پئیں گے تو ان کے سامنے ایک برزخ ہے، درمیانی وقفہ ہے، اس دن تک جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، الی یوم یبعثون، جب دوبارہ زندہ کر کے انہیں اٹھایا جائے گا، اس دن تک کے لیے اب ان کی موت آنے کے بعد ایک برزخ ہے، درمیانی وقفہ ہے۔ اسی کو ہم برزخ کہتے ہیں۔ اور اس برزخی زندگی میں انسان عام طور سے، دنیا کی اکثریت جب اپنے گھر پر یا صحیح سلامت والی حالت میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اس کی موت ہوتی ہے، تو عام طور سے اسلامی قاعدے سے یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں بھی اسے دفن کیا جاتا ہے زمین کے اندر، اور اس زمین میں دفن کر جہاں کیا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم قبر کی زندگی کی بات کرتے ہیں، عذاب قبر یا ثواب قبر، نیک لوگوں کو انعام اور ثواب ملتا ہے اور برے لوگوں کو عذاب اور شدت کا معاملہ ہوتا ہے، تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ ارے جو لوگ کھڈے میں یا قبر میں زمین میں دفن کیے گئے ان کی تو قبر ہے، لیکن کچھ مردے تو ایسے ہیں جن کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، مچھلیاں جانور کھاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو جانوروں نے، درندوں نے پھاڑ کھایا، کچھ ایسے ہیں جن کو پرندوں نے نوچ لیا، کچھ ایسے ہیں جن کو جلایا جاتا ہے، تو ان کا قبر کا معاملہ کیا ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب ہم قبر کی بات کرتے ہیں تو مرنے کے بعد، ایک انسان کی موت آنے کے بعد سے دوبارہ زندہ کر دینے کے تک کے جو درمیان کا وقفہ ہے، پیریڈ ہے، اس کو ہم برزخ کہہ رہے ہیں، اور اس حالت میں اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ عذاب قبر یا ثواب قبر کی ہوتی ہے۔ تقریباً ہم سب کے لیے قبر کی زندگی کہہ رہے ہیں، اب وہ چاہے پرندے کے پیٹ میں ہو یا درندے کے پیٹ میں، پانی میں ہو یا زمین میں دفن ہو، وہ برزخی حالت میں ہے، اور اس کے ساتھ وہ معاملات ہوتے ہیں جس کو قرآن اور حدیث نے بیان کیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر، کئی آیتوں میں عذاب قبر کا تذکرہ کیا۔ ہمارے یہاں ایک گروپ پایا جاتا ہے، ایک گروہ عقلانیین کا، عقل پرستوں کا، اور اسی کی کوکھ سے جنم لی ہے ایک گمراہ اور کفر کی فکر نے، جس کو ہم انکار حدیث کہتے ہیں، اور یہ منکرین حدیث اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جبکہ قرآن ماننے والے بھی وہ نہیں ہیں۔ کیونکہ جیسے مثال کے طور پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں عذاب قبر کی، جو ایمان بالآخرہ کا ایک اہم حصہ ہے قرآن حدیث کے مطابق، آخرت پر ہمارے ایمان کا ایک بنیادی، ایک اہم حصہ ہے۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، جس کی موت ہو گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی، اب وہاں سے اس کا برزخی آخرت کی زندگی اور معاملات شروع ہو گئے۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں، اور عذاب قبر کا وہ کہتے ہیں کہ عقل میں بات نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتا، ویسے ہی جیسے کفار مکہ کہتے تھے کہ اذا كنا عظاما، ہاں، کہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، اذا كنا ترابا وعظاما، مٹی اور ہڈی بن جائیں گے تو کیا پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ کون ہے جو اس بوسیدہ سڑی گلی ہڈی کو پھر سے زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اس اعتراض کو نقل کر کے الگ الگ انداز میں جواب دیا کہ اگر تم کو تعجب ہے دوبارہ زندہ کیے جانے پر، تو اس سے زیادہ تعجب تو پہلی مرتبہ زندہ کرنے پر ہونا چاہیے۔
جب تم کچھ نہیں تھے پروردگار نے پیدا کر دیا، اب تو تم کچھ ہو، اب سڑ گل کے مٹی میں مل رہے ہو یا کھا پی کر مٹی پرندے اور درندوں کے پیٹ میں جا رہے ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس کو دوبارہ اکٹھا کر دینا اور پیدا کر دینا اس ذات کے لیے کیا بڑی بات ہے جس نے پہلی مرتبہ کچھ نہ ہوتے ہوئے تم کو پیدا کیا۔ اور اللہ نے پھر اور بھی کئی دلیلیں دی ہیں جس کا موقع نہیں ہے کہ کائنات کی قدرت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، آسمان زمین پیڑ پودے سورج چاند ستارے، اتنی وسیع کائنات بنائی، ان کا پیدا کرنا مشکل نظر آتا ہے یا تمہارا پیدا کرنا؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ پیدا کرنا؟ یہ انسان کی عقل کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ بھی سوچیں ہیں کہ کوئی کام پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہے یا دوبارہ؟ بتائیے، پہلی مرتبہ۔ تو جب پہلی مرتبہ اس نے کر لیا، وہ آپ دیکھ رہے ہو، برت رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، خود جی رہے ہو، تو جس نے عدم سے وجود بخشا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مٹی میں یا کسی بھی شکل میں موجود سڑے گلے ہوئے جز کو پھر سے پیدا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بات کو مختصر کرنا ہے، بہت کم وقت ہے، کہ قرآن مجید میں متعدد آیات میں ایک دو نہیں، بعض علماء نے 5 اور بعض نے اس سے زیادہ کا ذکر کیا جس میں عذاب قبر کا بیان کیا گیا ہے، تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو آیت ہم نے ایک پڑھی سورہ انعام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موت کا موقع خاص طور سے جو گنہگار ہیں، سرکش کافر مشرک ہیں، ان کی روح نکالنے کے تعلق سے کے وقت کی کیفیت نقل کی۔ اللہ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب ظالم لوگ، ظالم مشرک کافر گنہگار، جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں، سکرات میں، موت کی سختی میں، جب ان کی روح قبض ہو رہی ہے، موت کے منہ میں جا رہے ہیں، جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا مطلب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں۔ اس کی تفصیل صحیح طور پر ثابت سنن وغیرہ کی اس حدیث میں موجود ہے جس کو پورا میں بیان نہیں کر سکتا، کہ انسان کی موت کا جب وقت آتا ہے تو ملک الموت فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں۔ اب اگر وہ اچھا انسان ہے، میں حاصل کلام اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تو اس کو اچھے القاب سے خطاب کیا جاتا ہے کہ اے پاکیزہ روح چلو، اور پھر ملک الموت اس کی روح قبض کر کے ایک خوشبودار اچھے کپڑے میں اس کو لپیٹتے ہیں، جنتی لباس میں، جنتی کپڑے میں، ہاں خوشبودار کپڑا، اور پھر اسے ساتھ آئے ہوئے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ فرشتے میں کبھی قرآن میں یہ کہا ہے کہ ملک الموت روح نکالتا ہے، تو فرشتہ ہی، یہ ملک الموت ہی فرشتوں کے جو سردار روح کو قبض کرنے کے جو موکل ہے وہ نکالتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو جماعت آتی ہے روح نکالنے کے بعد ان کے ہاتھ سے وہ ان کے ہاتھوں میں چلے جاتی ہے روح، لہذا وہ فرشتے بھی روح نکالنے والے، یہاں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو نیک فرشتے کو، نیک روح کو یہ فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں، پھر ان سے آسمان میں پوچھا جاتا ہے فلاں ابن فلاں ہیں، ایسا ایسا نیک روح ہے، تو ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، ہاں پھر علیین تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو بری ہوتی ہے وہ خبیث روح کہہ کے اس کو پکارا جاتا ہے، اور ایک بدبودار ٹاٹ جیسا کپڑا لے جا کر اس میں اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، پھر عذاب کے فرشتے یا سختی کے فرشتے جو ساتھ ہوتے ہیں وہ لے کر چڑھتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اجازت طلب کی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ خبیث روح ہے، یہ ایسی ایسی روح ہے، اور پھر اس کو سجین میں تحت ثرا کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہاتھوں کو پھیلائے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اور کہتے ہیں کہ اپنی روحوں کو، اپنی جان نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ، دیکھیے یہ قرآن کہہ رہا ہے، بڑی غور سے سنیے۔ کچھ لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ قرآن میں عذاب قبر کا ذکر کہاں ہے؟ امام بخاری نے اس آیت کو پیش کیا کہ اس آیت سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب روح نکالی جا رہی ہے تو فرشتے اس سے کیا کہتے ہیں؟ جس کی روح نکال رہے ہیں ظالم سے، کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، رسوائی کا بدلہ دیا جائے گا، رسوائی کے عذاب کی جزا دی جائے گی، تجزونا جزا دی جائے گی، عذاب الہون رسوائی کے عذاب کی۔
جس وقت روح نکال رہے ہیں اسی وقت فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آج. ابھی قیامت قائم ہوئی کیا؟ جس کی روح نکالی گئی ابھی اس کی قیامت قائم ہو رہی ہے. قیامت جو سور پھونکنے والی ہے وہ قائم میدان محشر نہیں ہوا. منکرین حدیث جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ ایک سوال یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا تو میزان عمل مقرر ہوگا, حساب و کتاب ہوگا. حساب کتاب ہونے کے بعد جب یہ ثابت ہوگا کہ اس کی برائی زیادہ ہے یا برائی کا پلڑا بھاری ہے تو اس کو جہنم میں یا عذاب میں ڈالا جائے گا. اور آپ یہ کہتے ہو کہ قبر میں عذاب دیا جائے گا, اس کا مطلب یہ کہ حساب ہونے سے پہلے ہی رزلٹ دے گا. یہ وہ اعتراض کرتے ہیں. ان سے سوال کیجئے کہ پھر یہاں فرشتے روح نکالتے وقت کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج عذاب دیا جائے گا رسوائی کا؟ وہ الٹی سیدھی بات ضرور کریں گے کہ نہیں وہ نکال رہے ہیں جو روح اس کو کہا جا رہا ہے, لیکن اس میں عذاب کہاں ہے اگر صرف نکالنے کی بات ہو. چلیے یہ بھی چھوڑیے. قرآن مجید میں مختلف قوموں کے تعلق سے جو قصے اور واقعات نقل کیے گئے پچھلی ان قوموں کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر عذاب نازل کیا, قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود. ہاں, کسی کو جو ہے پانی میں ڈبو دیا, طوفان کا شکار بنایا, کسی کی بستی کو ہوا میں اٹھا کر پلٹ دیا گیا, کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی, کسی پر چیخ مسلط ہوئی, اور قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو عذاب دیا. تو قیامت میں حساب کتاب ہوگا. منکرین حدیث سے سوال ہے کہ آپ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب دیا جاتا ہے, تو پھر حساب کتاب سے پہلے دنیا کا عذاب, اور جب دنیا میں عذاب ہو رہا ہے تو قبر کے عذاب کے ہونے میں آپ کو کون سی دقت اور پریشانی ہے, ٹینشن ہے؟ مسلسل دائمی اور مستقل عذاب آخرت میں جہنم میں ہوگا, یہ بات صحیح ہے, لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون دنیا میں بھی اچھائی کا بدلہ اچھا اور برائی کا بدلہ برا والا قانون رکھا ہے, اور یہی برزخ میں بھی ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آج کے دن تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا. جس دن موت ہو رہی ہے, روح نکالی جا رہی ہے, اسی دن فرشتے کہہ رہے ہیں کہ عذاب دیا جائے گا. یہی عذاب قبر کی شروعات ہے. اور نیک انسان کے لیے یہیں سے ثواب قبر کی شروعات ہوتی ہے. کیوں دیا جائے گا عذاب؟ آج تم کو کیوں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا؟ وجہ فرشتے کیا بیان کریں گے؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, اس وجہ سے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے. جمعہ کا خطبہ بدعت کے بارے میں ہوا. بدعت جتنی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ناحق باتیں ہیں, بغیر دلیل کے باتیں ہیں, وہ بات ہے جو قرآن حدیث میں آئی نہیں ہے. اور اسی لیے فرشتے قیامت کے دن بدعتیوں کو یہ بات چھوٹ گئی جمعہ کے خطبے میں, بہت اہم, کہ قیامت کے دن جب حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے دستے مبارک سے حوض کوثر سے کوثر کا آب کوثر پلا رہے ہوں گے, تو کچھ بدعتی آئیں گے, فرشتے ان کو وہاں سے کھدیڑیں گے. اللہ کے رسول کہیں کہ میری امت کے لوگوں کے نشانات موجود ہیں, ان پہ تو آنے دو. کہا نہیں, تو آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلی کر دی, دین کے اندر بدعات شروع کر دی. آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں. جب اللہ کے رسول یہ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ نہیں بولیں گے کہ بدعتیوں کو آنے دو, کہیں گے سوحقن سوحقن لمن غیر بعدی, دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد تبدیلی کر دی. یہی بات یہاں جامع طور پر کہا گیا. جو لوگ اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے, غلط باتیں کرتے تھے, افترا پردازیاں کرتے تھے, وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور تم اللہ کی آیتوں سے استکبار کرتے تھے, اکڑتے تھے. قرآن حدیث آ گیا, ماننے کو تیار نہیں. یہی ہے استکبار. اللہ نے ابلیس سے کہا سجدہ کرو آدم کو, ابا واستکبرا, انکار کیا اور استکبار کیا. اللہ کی بات آ جانے کے بعد بھی نہ ماننا, اپنا دماغ چلانا, یہ استکبار ہے, گھمنڈ ہے, تکبر ہے. آج ہمارے اور آپ کے اندر یہ صفت ہے یا نہیں ہے؟ تو عذاب قبر کی بڑی وجہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلی کہ اللہ پر جو لوگ ناحق باتیں کرتے ہیں, جھوٹی باتیں کرتے ہیں, بدعت و خرافات کی تائید کرتے ہیں, یا اللہ اور رسول کے حکم کے آنے کے بعد استکبار کرتے ہیں, اکڑتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, وہ عذاب قبر کے مستحق ہیں. قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا. اور قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ مرتے ہی اس کو عذاب الہون یعنی رسوائی کے عذاب کا کی جو ہے دھمکی دے دیتے ہیں فرشتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جھوٹی دھمکی تو ہوتی نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت سے عذاب قبر کا اس بات ہوا. ایک آیت میں نے پڑھی. دوسری آیت یہ سورہ مومن کی آیت ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. یہ فرعونیوں کے بارے میں ہے. آگے کے جملے سے واضح ہو جائے گا کہ آگ پر صبح اور شام, غدوا وعشیہ, صبح کے وقت اور شام کے وقت آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں. ہاں, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ,
اور جب قیامت قائم ہوگی، بہت غور سے سنیے، قرآن کا فرمان ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، مطلب یہ صبح اور شام جو ان کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے نا۔ اب آج قرآن نے جس وقت یہ بات کہی اور قیامت تک یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا محفوظ رہنے والا ہے دنیا میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آل فرعون تو مر چکے تھے، اور ابھی قیامت کا دن آیا نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اگلا جو جملہ ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو آل فرعون کو اشد عذاب، انتہائی شدید عذاب میں ڈال دیا جائے، اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مومن آیت نمبر 46۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی عذاب قبر کا انکار کرے تو اس سے بڑا ضدی ہٹ دھرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا واضح ثبوت ہوگا کہ وہ قرآن کو ماننا ہی نہیں چاہتا، ہٹ دھرمی ہے اس کے اندر، وہ چاہے جو تعویل کرے۔ بالکل صاف اور واضح پیغام ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ آل فرعون کو روزانہ صبح اور شام جہنم کی آگ پر یا آگ پر پیش کیا جاتا ہے، آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت جب قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو اشد عذاب، یعنی جہنم کے عذاب میں ڈال دو، انتہائی سخت ہوگا وہ جہنم کا عذاب، اس میں ڈالا جائے گا آج آل فرعون۔ اب یہاں ایک اور بھی بات آتی ہے جو عقلی، یہی میں جواب دے دوں اور پھر دو چار روایتیں پیش کر کے آج کی بات سمیٹ دیں گے انشاءاللہ، کہ کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم تو مردے کو دیکھتے ہیں حرکت بھی نہیں کرتا، قبر کو کھولا جائے تو دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ ویسا ہی ہے، بلکہ بہت اکثر و بیشتر تو سڑ گل کے مل جاتے ہیں مٹی میں۔ پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا عقل میں کہ کیسے ان کو عذاب ہوتا ہے۔ پھر وہاں سوال اٹھائیں گے کہ بھئی جسم سے روح نکل گئی، روح کہیں اور ہے، علیین سجین یا جو بھی کہیے، اور جسم زمین کے اندر ہے، یا پرندوں نے نوچ لیا، یا پانی میں جو ہے وہ چلا کے سڑ گل گیا، مچھلیوں نے کچھ کھا لیا، کچھ چھوڑ دیا، تو اب جسم یہاں ہے اور روح کہیں اور، تو پھر عذاب کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کو اہل علم نے بڑے پیارے پیارے انداز میں جواب دیا، اور جدید دور میں تو بہت اچھے ڈھنگ سے۔ آپ کا یہ موبائل ہے، ہاں، آپ کا موبائل آپ کی جیب میں ہے، امریکہ کا، دلی کا، انہیں ہمارے ملک سے یا ملک کے باہر، سعودی عرب سے، کویت سے ایک آدمی آپ کا نمبر ڈائل کرتا ہے اور آپ کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ وہ نمبر ڈائل کرنے والا آدمی کہاں ہے اور آپ کے موبائل میں جو ہے گھنٹی بج رہی ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ ہو رہا ہے نا؟ ایک انسان کر رہا ہے، انسان کی طاقت قدرت اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ آج کا انسان یہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جائیں تو ہم بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ریڈیو ٹرانسسٹر یہاں چالو کرتے تھے، بٹن کھولتے تھے، اور BBC لندن کے اسٹیشن میں بیٹھ کر ایک آدمی بول رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، یہاں یہ ہوا کی لہروں کے ذریعے سے اس کی آواز آ رہی ہے، اور TV چینل سے اس کی تصویر بھی آ رہی ہے، موبائل پر جو ہے ویڈیو کالنگ کر کے آپ دیکھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا جو یہ موبائل ہے، صرف نمبر ڈائل کرنے سے، وہ جو سیٹلائٹ کا سسٹم ہے اس کے ذریعے سے آپ امریکہ کے، سعودی عرب کے، کویت کے فون سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو انسان ایک دور کے آدمی کو ہوائی لہر سے کنیکشن دے سکتا ہے ایک نمبر ڈائل کرنے سے۔ یہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، منکرین حدیث جیسا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی یہ قدرت آپ کو بعید نظر آتی ہے کہ وہ روح کہیں اور جسم کہیں اور دونوں کو ایک قسم کا عذاب دے سکتا ہو؟ کنیکشن نہیں قائم کر سکتا رب العالمین؟ سمپل بات، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ اب اس کو علامہ شاہ ولی اللہ نے اپنے زمانے میں 3 جواب دیے، اس میں سے ایک میں صرف یہاں نقل کرتا ہوں حجت اللہ البالغہ میں، کہ عقلی طور سے آپ غور کیجئے، روزانہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی سوتا ہے، نیند کی حالت میں ہے، ایک آدمی نیند کی حالت میں ہے، سو رہا ہے۔ اب نیند کی حالت میں وہ کوئی بہت ڈراؤنا خوفناک قسم کا خواب دیکھتا ہے۔ اس خواب کی حالت میں مثال کے طور پہ کسی نے دیکھا کہ سانپ اس کو دوڑا رہا ہے، شیر اس پر حملہ کر رہا ہے، ہاں ایسا کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اب وہ اس خواب میں شیر کے حملے سے بچتے ہوئے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، ڈر خوف سے دو چار ہے، لیکن آپ وہاں بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سونے والا آدمی ہے بھیانک خواب دیکھ رہا ہے، وہ جانور کا دیکھے یا کسی اور چیز کا کہ وہ جل رہا ہے یا کوئی ایسی تکلیف میں مبتلا ہے، چیخ چلا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، لیکن آپ وہاں بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ خواب میں ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے، بھاگ رہا ہے۔
اچانک وہ چونک کے اٹھتا ہے، اور اٹھتا ہے تو اس کے بدن پر خوف دہشت کی وجہ سے پسینہ بھی ہوتا ہے. جب چونک کے اٹھا تو سوال کرتا ہے کیا ہوا بھائی، اچانک اس طرح کیوں اٹھے، چیخیں کیوں، چلائے کیوں، خواب دیکھ رہے تھے کیا؟ بولتا ہے ہاں. مطلب جب وہ خواب دیکھ رہا تھا، وہ بندہ سونے کی حالت میں جب خواب دیکھ رہا تھا تو آدمی کو اس بات کا وہ اسے ہم بیٹھے بغل میں بیٹھے وہیں قریب میں بیٹھے ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ آدمی خواب کی حالت میں ڈر، خوف، دہشت میں مبتلا ہے. تو جو نیند کی حالت میں ایسی کیفیت سے دوچار ہے، وہ جاگنے والے انسان کو دیکھ کر نہیں سمجھ میں آتا کہ حالت نیند میں، نوم کی حالت میں اس پر یہ کیفیت گزر رہی ہے، تو موت کی حالت تو نیند کی حالت سے زیادہ بڑی ہے غفلت کی. اگر اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب یا ثواب دے رہا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا، ہم کو دکھائی نہیں دے رہا، تو اس میں کون سی پریشانی کی، غیر عقل کی بات ہے. یہ تو روز ہم دیکھتے ہیں سونے والوں کو. ایسی اور بھی کئی چیزیں ہم غور کر سکتے ہیں کہ انسان عقلی طور سے بھی اگر غور کرے تو عذاب قبر کوئی عقل کے خلاف بات نہیں ہے، اور اللہ کی قدرت تو وسیع ہے، اس کی قدرت سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے. لہذا رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ایک انسان کا بدن چاہے جس حالت میں ہو، اس کی روح علیین سجین جہاں بھی ہو، دونوں کو کنیکشن دے کر، کنیکشن کر کے ان کو عذاب یا ثواب کی کیفیت سے دوچار کر سکتا ہے رب العالمین. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اس قسم کے جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ حقیقت میں انسان کی کم علمی، کم عقلی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اس کی عدم معرفت کہ اللہ کی قدرت کاملہ کو وہ نہیں جانتا، اللہ کی عظمت سے واقف نہیں ہے، اس کے اسماء و صفات اور اس کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہی نہیں ہے، اسی لیے ایسا اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے مشکل ہے، ایسا سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل یا اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. یہ کچھ اعتراض کی شکل میں بعض میں نے اشارات کیے ہیں کہ عذاب قبر جہاں قرآن سے اور پھر بہت ساری احادیث سے ثابت ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عقل اور فطرت کا بھی تقاضا ہے، یا عقل بھی اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے. یہ دو تین باتیں پیش کر کے میں صرف چند روایتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے اس بات میں کئی باتیں پیش کی ہیں، دلیلیں بیان کی ہے. چند روایتیں جیسے بخاری مسلم میں نماز کے اخیر کی دعاؤں میں ایک دعا بتائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم. تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق سے کئی روایتیں ہیں. اس میں پہلا جملہ جو ہے میں صرف اسی کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے بچاؤ چاہتا ہوں، ہاں، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اخیر میں جو اوراد اور دعائیں سکھائی ہیں اس میں سے ایک بتایا. اگر عذاب قبر نہیں ہے تو اس سے بچنے کی تعلیم، بچنے کی دعا اللہ کے رسول سکھائیں گے. صرف نمازوں کے اخیر میں نہیں، روزانہ صبح اور شام کے اذکار اور دعاؤں میں کم سے کم 2 دعائیں ایسی ہیں جس میں عذاب قبر سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، دعا سکھائی گئی ہے. ہاں، اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ، یہ لمبی دعا ہے تھوڑی سی. اس کے اخیر میں ہے رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، کہ پروردگار میں قبر کے کسی بھی عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور جہنم کے کسی بھی عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. قبر کے ہر عذاب سے بچا مطلب، اور جہنم کے ہر عذاب سے بچا. صبح اور شام کے اذکار میں، نماز کے بعد کی دعا میں، نماز کے بعد کی دعاؤں میں، نماز سے پہلے والی تھی یہ صبح اور شام میں تھی، اور نماز کے بعد کی دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر. یہ آخری جملے کا ترجمہ ہے کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، ہاں، دنیا کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر. صبح اور شام کے اذکار میں یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ پڑھا جائے کہ میں تجھ سے کفر، فقر اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. دیکھیے کئی دعائیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، یہودیہ نے آ کے کہا، انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تائید کی. یہ چند روایتیں دعاؤں کی شکل میں ہیں. صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ گزرے، وہاں کچھ لوگوں کی قبریں تھیں. آپ نے پوچھا یہ کن کی قبریں ہیں؟
تو بتایا کہ یہ جاہلیت کے کچھ لوگ انتقال کیے تھے، ان کی قبریں ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ قبر کے عذاب میں مبتلا ہیں، تم سب اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو۔ ہاں، پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ سے جو ظاہری کھلے اور چھپے فتنے ہیں اس سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ یہ ایک روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، آپ نے پوچھا اور پھر ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہما یعذبان، کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور انہیں کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جس میں ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ ہاں، بڑی بات نہیں ہے، مطلب بڑی بات نہیں ہوتی تو عذاب میں مبتلا ہی نہیں ہوتے، یہاں مطلب ہے کہ ان سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ نے وضاحت فرمائی اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان دونوں میں سے ایک وہ تھا جو چغلیاں کرتا تھا، لگائی بجھائی کرتا تھا، جھگڑے لگانا، چغلی کرنا، ہاں، اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے، اور رہا دوسرا شخص واما الآخر فکان لا یستنزہ من البول، رہا دوسرا شخص تو وہ ایسا تھا کہ وہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، یعنی استنجا کرتے ہوئے پیشاب پیشاب کے قطرات سے بچتا نہیں تھا۔ دیکھیے ہم لوگ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، وہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سے بچنا بڑی بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ عذاب قبر کی ایک وجہ چغلیاں ہیں، عذاب قبر کی ایک وجہ یہ ہے کہ احتیاط سے پیشاب نہ کرنا، استنجا نہ کرنا، پیشاب کے قطرات سے اپنے آپ کو نہ بچانا۔ کتنے مسلمان آج دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ چاہے جہاں کھڑے ہو کر بیٹھ کر بے احتیاطی سے اس طرح پیشاب کرتے ہیں کہ چھینٹے ان کے بدن پر، کپڑوں پر آتے ہیں۔ یہ گندگی بھی ہے اور عذاب قبر کا باعث بھی ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں جن کے موت پر کہا کہ عرش رحمان کا عرش ہل گیا، ان کو تدفین کے بعد اللہ کے رسول نے سبحان اللہ یا اللہ اکبر کئی مرتبہ کہا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ قبر نے ان کو بھی ایک مرتبہ بھیج دیا، قبر کی زمین نے ان کو بھیج دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کو بھیجا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جو میں نے بہت مرتبہ کہا ہے، اور جب سنو بیان کرو تو اگر ہمارا ایمان ہے تو ہمارا رونگٹا کھڑا ہو جانا چاہیے، اور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع، اگر ایسا نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو عذاب قبر کی وہ چیخ پکار سناؤں جو میں سنتا ہوں۔ اگر یہ ڈر نہیں ہوتا، یعنی اگر ہم وہ چیخ پکار سن لے تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ اور بعض دوسری حدیثوں میں ہے کہ میت کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں تو منکر نکیر آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ ہاں، اور اگر اس نے صحیح سوال کیا تو ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور پھر اس کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دیتے ہوئے جنت کا مقام اور پھر جہنم کا مقام دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے بچایا اللہ نے، یہ تمہارا ٹھکانہ رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نم کو نومت العروس، یہ دلہن کی طرح سو جاؤ۔ اور اگر برا آدمی ہے، منافق ہے، کافر ہے، تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ لا دریت ولا تلیت، تو نے جواب صحیح نہیں دیا، نہ تو نے پڑھا نہ جانا، اور پھر اس کو گرز مارتے ہیں۔ اس کے بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے کان اور کاندھے کے بیچ میں یا دوسرے حصے میں سینے کے پاس اس طرح مارتے ہیں جس سے وہ بے طرح چیختا ہے، اس چیخ کو انسان اور جنوں کے علاوہ دوسرے جانور سنتے ہیں۔ اور اسی چیخ پکار کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم سن لو تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بعض روایتوں میں تھوڑی تشبیہات اور وضاحتیں آئی ہیں کہ قبر کا عذاب جب زمین بھیجتی ہے تو انسان کی پسلی کی ہڈیاں ایک اس طرح مل جاتی ہیں۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر بیان کی ہے۔ یہ کیفیت، یہ مرحلہ انتہائی شدید اور سنگین ہوگا۔ اس کا اثر صحابہ کرام جو حقیقی ایمان رکھنے والے تھے ان پر ایسا گہرا ہوتا تھا کہ جب عذاب قبر کا تذکرہ اور تصور بھی ہوتا تھا، قبروں پر ان کا گزر ہوتا تھا، تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ آنکھیں ہی نہیں بلکہ داڑیاں بھیگ جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور سے یہ بات آتی ہے کہ جب وہ قبرستان جاتے تو قبر پر اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ قبر پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہا یہ آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے۔ آخرت کے سفر پر ہر انسان کو جانا ہے، مجھے آپ کو سب کو جانا ہے۔
اس سفر کی یہ پہلی منزل ہے. اگر یہاں معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آگے بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا, اور اگر یہاں معاملہ بگڑ گیا تو آگے کا مرحلہ بھی اس سے زیادہ شدید ہوگا. جو قبر سے زیادہ شدید ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جب ہم غور کرتے ہیں کہ قبر کا ہی معاملہ انتہائی سنگین ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی زندگی کی کچھ خصوصیات ہیں, قبر کی زندگی کی کچھ خصوصیات ہیں. آخرت میں جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ سب سے کامل زندگی ہوگی, وہاں ہر طرح کی خصوصیات موجود ہوگی. یہ ایک تفصیل کے طور پر لوگوں نے بیان کیا کہ ماں کے پیٹ میں الگ حیثیت ہوتی ہے, دنیا میں الگ حیثیت ہوتی ہے, برزخ میں الگ ہوگی اور آخرت میں الگ ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ موت میں جب روح اور جسم الگ ہو جاتا ہے اس کے باوجود انسان پوری طریقے سے فنا یا ختم نہیں ہوتا, جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے, یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اب ہم آزاد ہو گئے, ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے. نہیں, قبر میں عذاب اور ثواب بھی ہوتا ہے. ثواب کی بھی بہت ساری دلیلیں ہیں, جیسے یہ بیان کیا گیا حدیثوں میں کہ قبر نیک لوگوں کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احد کے شہداء کی طرف سے مسلمانوں کو یہ پیغام بھیجا, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون, جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے ان کو مردے نہ کہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری طرح زندہ ہیں, جیسا کہ قبر پرست لوگ اسے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تم کو اس کا شعور نہیں ہے. ان کی زندگی ہے لیکن کیسی ہے؟ دنیا کی زندگی کی طرح نہیں, تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. یہ غیبیات سے متعلق ہے, غیبیات سے متعلق ہمیں جتنی بات بتائی کہی گئی بس اتنا ہی ماننا چاہیے. تو یہاں سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اپنے پروردگار کے پاس روزی دیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ احد کے جو شہداء ہیں, شہداء کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں اڑ رہی ہیں. یہ شہیدوں کی ایک خصوصیت ہے. تو اللہ کے پاس شہداء کو روزی دی جا رہی ہے, یہ ان کا ثواب قبر ہے, انعام قبر ہے. اور گنہگار بندوں کو عذاب اور سختیاں جھیلنا پڑتی ہے, یہ عذاب قبر ہے. یہ آخرت پر ایمان کا ایک حصہ ہے, ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اور اگر یہ ایمان ہمارا ہے تو ہم دنیا میں جن چیزوں سے ڈرتے ہیں, صحیح بات کہنے سے بڑے لوگوں کے سامنے ڈر جاتے ہیں, ہاں حق پر قائم نہیں رہتے, کوئی بات آئی تو اپنا ایمان ضمیر بیچ دیتے ہیں. آج ہماری خبریں آ رہی ہیں, ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ کچھ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہیں, بعض الٹا بھی ہوتا ہے. یہ جو سارے لوگ دین کی کھلی ہوئی مخالفت کرتے ہیں یہ بے خوف ہو گئے ہیں, لا علم اور آنکھیں بند کر لی ہے انہوں نے کہ ہم اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس دنیا میں مستقل تو رہنا نہیں ہے, اگلے مرحلے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہ اسے معمولی چیز سمجھ رہے ہیں. دنیا کے لوگوں سے ڈر کر آپ اپنے دین کو چھپا رہے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں. لیکن یہ دنیا کے لوگ اگر ہم کو سزا دینا بھی چاہیں تو کتنی دیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگروں نے جب ایمان لایا اور فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے موسیٰ پر ایمان لے آئے, ان کے رب پر ایمان لے آئے, میں کھجور کے درختوں میں تمہارے ہاتھ پیر کو الٹی سمتوں سے کاٹ کر لٹکا دوں گا, لأصلبنکم فی جذوع النخل, ہاں کہ میں تم کو کھجور کے درختوں کے تنے سے لٹکا دوں گا, سولی دے دوں گا. وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, اور تمہارے ہاتھ پیر کو الٹی سمتوں سے, سیدھا ہاتھ تو الٹا پیر کاٹ دوں گا. تو جادوگروں نے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, کیا جواب دیا کہ تجھ کو جو کرنا ہے کر لے, ہاں اقضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, جو تجھے کرنا ہے کر لے, تیرا کوئی بھی فیصلہ ہو, اب ہم پلٹنے والے نہیں. تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ انما تقضی, کیا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا. جب ایمان استقامت مضبوط ہوتی ہے, یہ عذاب قبر ثواب قبر پر آپ کو یقین ہوگا, ہاں تو آپ کے دماغ میں یہ بیٹھے گا کہ دنیا میں اگر میں سچائی کا ساتھ دوں, اللہ کے دین پر قائم رہوں, اور اس دین پر قائم رہنے میں اگر مجھے کوئی تکلیف پریشانی آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ تو خوش ہے. لیکن اگر دنیا کے لوگوں کو رضامند کرنے میں, خوش کرنے میں آپ نے اپنا دین چھوڑ دیا تو آپ کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ یہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچ گئے, مرنا تو ویسے بھی ہے ہی آپ کو, ہاں وہ فرعون مارے یا آپ بستر پر مرے, موت آئے گی, اور جب موت کفر و شرک و ظلم کی حالت میں ہوگی تو اللہ کے یہاں بچیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے ایمان و عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں, برزخ میں بھی اور اس کے بعد بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی نبینا محمد.